بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ عزیزان محترم، رجب المرجم میں ایک رات بڑی عظمتوں بڑی فضیلتوں کی حامل رات ہے جس کو 27 رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب کی ایک ایسی رات ہے کہ جو کوئی بندہ اس رات کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ عزیزان محترم، رجب کی 27ویں رات کے اندر بہت ساری چیزیں اور اللہ کے بہت سارے انعامات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا آپ اور مجھ پر احسان حاصل ہوا رب ذوالجلال کا کہ ہم اس کے نبی کے امتی ہیں، اور اس امتی کو اس رات کے اندر نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ اسی رات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج پر گئے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلم رات کے کچھ حصے کے اندر، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود صبح کے وقت ارشاد فرمایا لوگو رأیت ربی بأحسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت کے اندر دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ معراج کے اندر وہاں پر نمازوں کا تحفہ ملا، رب ذوالجلال کا آقا علیہ السلام نے دیدار کیا، اور آقا علیہ السلام کا مقام بھی بلند و بالا ہونا یہاں سے واضح ہوا۔ آپ معراج پر گئے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا ربی آرینی، میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا یا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں کوہ طور پہاڑ پر تجلیات میں سے ایک ذرہ کروں گا، اگر کوہ طور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکے گا، لیکن نہیں، کوہ طور پہاڑ اپنی جگہ پر نہ رک سکا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام زمین پر بے ہوش ہو کر تشریف لائے۔ یہاں موسیٰ خود کہہ رہے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی قاعدہ چینج ہو گیا، قانون چینج ہو گیا، انداز چینج ہو گیا۔ یہاں موسیٰ کہہ رہے ہیں مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں رب کہہ رہے ہیں جبرائیل جاؤ جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ سید اعلی حضرت نے اسی کو شعر کے اندر بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، جوش لن ترانی کے اللہ نے کہا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کہا کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، یعنی کہ کہیں تو کہہ رہے تھے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں تقاضے وصال، وصال کہتے ہیں ملنے کو، کہ ادھر موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ادھر جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل جی رب جلیل، کہا جاؤ جا کر میرے نبی کو لے کر آؤ، اور کہا جب نبی کو لینے جانا کنڈی نہ کھڑکانا، آواز نہ دینا، نیند میں ہو تو جگانا مت، یا اللہ کیا کروں، کہا جا کر میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لینا، جب وہ آرام سے اٹھیں، جب ان کی نیند ختم ہو پھر لے کر آنا۔ یہ عشق تھا، اور معراج کی رات ہمیں سبق دیتی ہے، محبوب ہماری خاطر معراج پر گئے تھے، وہاں جا کر بہت ساری باتیں کی، لیکن جو اہم بات رب ذوالجلال کے ساتھ آج پھر میرے پیارے نبی نے کی وہ یہ تھی کہ یا اللہ رب حب لی امتی، اللہ نے کہا مانگ محبوبہ کیا مانگتے ہو، کہنے لگے اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، رب حب لی امتی، قیامت کا دن ہو، سورج سر کے اندر ہو، فرمایا کہ تمام مخلوق پریشان ہو، آب و تاب پر گرمی ہو، مولا مہربانی کرنا میری امت کو معاف کر دینا۔ معراج پر امت کو یاد رکھنے والا نبی، ہر قدم قدم پر امت کو یاد رکھنے والا نبی، اور امت کا حال یہ ہے کہ آج امت 27 رجب ہم بھول گئے کہ ہم نے اس رات میں کیا کرنا، ہم دنیا کی رنگینیوں میں تو گم ہو گئے، ہمیں دنیا داری تو نظر آئی، پر چند لمحے ہم نے اس نبی کی خاطر مسجد کے اندر نہیں گزارے، نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہوئی۔ تو خدا را اپنی شب و روز کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کریں، صرف معراج سے اتنا حاصل کریں کہ ہم 5 وقت کے نمازی تو بن جائیں۔ دیکھیے معراج والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اور اس مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال
ذوالجلال معراج النبی کا صدقہ ہم سب کو دین کے مطابق کچھ نہ کچھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔